اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں حاجی عاشق حسین ہاؤس میاں چاند۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق امیدوار حلقہ نیک کتر ملک ندیم عاشق عوام صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، موسٹ ویلکم جی۔ کوٹلہ نیوز کی ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی جان، آپ ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ والد صاحب یا آپ کی فیملی کی وجہ سے سیاست میں ہیں یا اپنا شوق تھا آپ کا؟ دیکھیں جی، میری تربیت ہی سیاسی گھرانے میں ہوئی، جیسے جو بندہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو ان چیزوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ میرے والد صاحب ناظم تھے کوٹلہ یونین کونسل کے، تو میں ان کا بڑا بیٹا ہوں۔ ان کے ساتھ بیٹوں والا بھی ایک رشتہ تھا، بھائیوں والا بھی رشتہ تھا، دوستوں والا بھی رشتہ تھا، تو ان کے ساتھ ہی رہے۔ تو اسی طرح اس فیلڈ میں آئے اور پھر بعد میں مزہ آیا کہ لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں سے پیار محبت اور تعلق اور واسطہ بنا کے ایک روح کو سکون ملتا ہے کہ جو کسی اور کام میں بندے کو سکون نہیں ملتا، کہ آپ کسی کے کام آئیں، کسی کی مشکل میں اس کو سپورٹ کریں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی بے سہارا کی مدد کریں، تو اس کے لیے بہترین فیلڈ ہے جی سیاست۔ ماشاء اللہ، آپ کے والد صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ وہ پیپلز پارٹی کے وہ بہت ہی پرانے کارکن تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی سیاست کی ہے انہوں نے۔ کیا وجہ بنی آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے؟ لیکن مجھے اپنے والد پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلق پہ فخر ہے کہ میرے والد نے ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ میں چونکہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی 10 سال رہ کے کام کیا، تو وہاں پہ میں کوئی بھی کسی بندے کو کسی بھی کام نہیں آ سکتا تھا، میں ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ اس کی بیسک وجوہات ہے سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وہ اسکوپ نہیں رہا کہ جس میں آپ لوگوں کی خدمت کریں، تابعداری کریں، اپنے علاقہ کی تعمیر و ترقی میں کوئی بہترین کردار ادا کریں۔ تو میں نے پھر یہی دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو پارٹی ہے، اس میں رہ کے میں اپنے علاقہ کے لوگوں کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، اور اپنے علاقہ میں جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں ان میں چودھری برادران سے مل کے تو وہ چیزیں ہم ادھر لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جوائن کری۔ آپ کے والد اور آپ کا کوٹلہ خاندان یعنی چودھری عابد رضا صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، تو وہ اس سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کی کوئی؟ دیکھیں جی، ہمارا اور چودھری عابد رضا خاندان کا جو تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھا۔ تو 1993 میں حاجی عبدالخالق مرحوم جب کوٹلہ تشریف لائے تو وہ نوابزادہ غضنفر گل صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس میں حاجی عبدالخالق مرحوم کا میرے والد صاحب کے ساتھ ایک اچھا بھائیوں جیسا تعلق بنا۔ تو وہ دونوں گھروں نے کوشش کی کہ اس کو لے کے چلیں، لیکن بعض جگہ پہ نظریات میں فرق ہوتا ہے، کام کرنے کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ تو میں چونکہ کمفرٹیبل نہیں تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو پھر میں نے اس لیے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جوائن کر لی۔ ادروائز ذاتی میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کی جماعت جس میں مسلم لیگ نون کا مضبوط نیٹ ورک ہے، کوئی آپ کی جماعت اس میں بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے جی، میرا تو اختلاف ہے آپ کی بات سے کہ مسلم لیگ نون کا N71 میں مضبوط نیٹ ورک ہے۔ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کا N71 میں مضبوط نیٹ ورک تھا۔ جس دن سے چودھری موسیٰ الہی N71 میں آئے، وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ جتنا محنت، جتنی لگن سے اور جتنی وہ اپنے حلقہ میں لوگوں سے مل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ دوستی بنا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق بنا رہا ہے، ہر گھر میں جا رہا ہے، لوگوں کی کمی میں، لوگوں کی خوشی میں، ہر چیز میں وہ چودھری موسیٰ الہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو لوگوں کی ڈائیورشن ہے، لوگوں کی توقعات ہیں، وہ میرے خیال ہے مسلم لیگ نون سے زیادہ چودھری برادران کے ساتھ ہے۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ جو بھی اس علاقہ میں اس سے پہلے جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اس میں جو ہمارا نالہ ہے جو کوٹلہ کو سدوال سے ملاتا ہے، یہ پروجیکٹ بھی چودھری برادران کا ہے، چودھری تجمل حسین صاحب نے بنایا۔ جو کوٹلہ کو سرائے عالمگیر سے پل ملاتا ہے، وہ پل بھی مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے چودھری نعمان نصیر صاحب نے بنایا۔ جو کوٹلہ کو کھاریاں سے ملاتا ہے، گلیانہ جو گجر کوٹلہ کے پاس پل ہے، وہ بھی میری جماعت کے MNA اور میری جماعت کے MP نے اس وقت 2007-6 میں بنایا۔ کوٹلہ میں نیشنل بینک مسلم لیگ قائد اعظم نے بنایا۔ کوٹلہ میں گرلز کالج مسلم لیگ قائد اعظم نے بنایا۔ کوٹلہ جو سول ہاسپٹل ہے، اس کی تعمیر ہے، تو وہ پروجیکٹ بھی وہ بھی مسلم لیگ قائد اعظم کا ہے۔ کوٹلہ میں نادرا آفس جو ہے
یہ بھی مسلم لیگ قائد اعظم کا ہے. جو ون وے روڈ ہے یہ بھی مسلم لیگ قائد اعظم کے کھاتے میں آتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسے کامز ہیں جو میرے شہر کوٹلہ ارب علی خان کو، اور چونکہ زیادہ علاقہ گلیانہ تھانہ کوٹلہ جو بلانی ہے، یہ جو زیادہ ترقیاتی کام ہے یہ مسلم لیگ قائد اعظم نے کروائے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی توجہ کا محور اور مرکز جو ہے چودھری موسیٰ الہی. آپ کی جماعت پہ مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک قبضہ گروپ ہے، اور یہ اس کے بارے میں آپ کیا ترجمانی کریں گے؟ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے یہ الزامات لگائے ہیں یہ بے بنیاد ہے. وہ یہی دوست 2007 میں چودھری شجاعت صاحب سے حلقہ پی پی 115 جو ہمارا پہلے حلقہ تھا اس کے ٹکٹ کے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو چودھری برادران نے ان کو ریفیوز کیا. تو آج 2007 میں جو جماعت جس کے ٹکٹ کے لیے آپ بھاگ کے جا رہے تھے، تو آج وہ جماعت کیسے خراب ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے ترجیحات کا فرق ہے. ابھی وہ دوست مسلم لیگ نون میں کمفرٹیبل ہے، تو میرا نہیں خیال ایسی باتیں ان کو کرنی چاہیے. جو کوٹلہ کے موجودہ حالات ہیں، ایک دو فائرنگ کے واقعات ہوئے یا کچھ معاملات بازار میں لوگ مرڈر ہوئے اور گاؤں میں بھی کچھ مرڈر ہوئے، لوگ آپ کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کا کیا در ہے، اس کے بارے میں آپ کیا؟ جی اس میں یہ ایف آئی آر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میرے جماعت مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت کا چودھری موسیٰ الہی کا تو کسی نے ایف آئی آر میں نام نہیں دیا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہوئی. لوگوں کے ذاتی جھگڑے ہیں تو وہ ابھی اس دور میں نہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں کے جھگڑے رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے مسلم لیگ قائد اعظم پہ یہ بلیم کرنا یہ اپنا قد بڑھانے والی بات ہے. کہ جو لوگ اپنا قد بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ مسلم لیگ قائد اعظم پہ الزامات لگا دیتے ہیں اور چودھری برادران کو بلیم کرتے ہیں. آمدہ بلدیاتی الیکشن کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضلع میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ انشاءاللہ بی بی سمیرہ الہی ہماری ڈسٹرکٹ چیئرپرسن ہوں گی مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے، اور میرا یہ خیال ہے اور اپنے اللہ غفور الرحیم پہ پورا یقین ہے کہ 2/3 اکثریت سے مسلم لیگ قائد اعظم کی چیئرپرسن بی بی سمیرہ الہی جیتیں گی. اور دوسری جو بات ہے جو یونین کونسل یا ولیج کونسل کے الیکشن ہے، ہماری تقریباً 34 کونسلز بنتی ہیں. میرا تو خیال ہے سویپ ہی ہوگا. یعنی جو لوگوں کو جو بدگمانیاں ہیں، جو خیالات ہیں کہ جو مسلم لیگ نون یا کوئی دوسری سیاسی جماعت یہاں پہ پاورفل ہے، میرے ساتھ تمام لوگوں کے، تمام سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ رابطے میں ہیں، میری جماعت کے ساتھ رابطے میں ہیں. کچھ دوستوں کو میں نے ملایا اپنی قیادت سے، کچھ دوست ابھی مل رہے ہیں. تو مسلم لیگ قائد اعظم بہت بہتر پوزیشن میں ہوگی بلدیاتی الیکشن میں. اس میں آپ کا طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد ہوگا یا الیکشن لڑنا ہے؟ اس کے بارے میں جماعت کی کوئی پالیسی؟ یہ فیصلہ کریں گے جی چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری وجاہت صاحب اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ٹیم جو بھی فیصلہ قیادت کرے گی، ہم ایز اے ورکر منوان اس کو قبول کریں گے. اور اس کو جو بھی وہ ان کا فیصلہ ہوگا، اگر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، اگر ہمیں الگ الیکشن لڑنا پڑے گا تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کو سنگل پارٹی یا الیکشن لڑنا چاہیے. ہمیں کسی بھی جماعت کا سہارا نہیں لینا چاہیے. بعد میں لوگوں کو یہ بدگمانی ہوتی ہے اور خوش فہمی ہوتی ہے کہ جی ہمارے ووٹ سے آپ کا ایم این اے بن گیا، ہمارے ووٹوں سے آپ کا ڈسٹرکٹ چیئرمین بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ قائد اعظم سنگل پارٹی یہ الیکشن بہت آسانی سے جیت سکتی ہے. حلقہ این 71 میں پچھلے الیکشن میں آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد تھا اور تحریک انصاف کے امیدوار نے الیکشن لڑا. آئندہ الیکشن میں کیا پوزیشن ہوگی؟ وہ اتحاد برقرار رہے گا یا آپ کا اپنا امیدوار الیکشن لڑے گا یا دونوں لڑیں گے؟ کیا میرے خیال میں اگر تحریک انصاف بہتر طریقے سے الیکشن لڑتی تو اس وقت جو ایم این اے ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوتے. انہوں نے الیکشن ڈیفینسو لڑا، اس وجہ سے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے اس پولیٹیکل سٹائل کو سپورٹ نہیں کیا اور مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے وہ جیت گئے. میرے خیال میں ابھی یہ جو حق ہے این 71 پہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا بنتا ہے اور چودھری موسیٰ الہی صاحب کا بنتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی لوگوں کے ذہنوں میں خدشات تھے، جی کوٹلہ کوئی نوگو ایریا ہے، کوٹلہ کوئی مقبوضہ کشمیر ہے، کوٹلہ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیرہ بگٹی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ پرامن لوگوں کا شہر ہے، محبت کرنے والے لوگوں کا شہر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ دیکھ لیں کوٹلہ جو بھی ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات ہے، ان کا تعلق بھی کوٹلہ ارب علی خان کے گاؤں آدم چوہان سے ہے. جماعت اسلامی کے جو صوبے کے جو امیر ہیں ان کا تعلق بھی ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کا تعلق بھی کوٹلہ ارب علی خان سے ہے. کوٹلہ ارب علی خان کے لوگ بہت محبت کرنے والے، بہت پیار کرنے والے، بہت عزت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو غلط پرسیپشن تھی اس کو چودھری موسیٰ الہی نے آ کے ختم کر دیا کہ یہاں پہ کوئی اجارہ داری ہے یا غنڈہ گردی ہے. مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا، مجھے تو ماحول اچھا اور بہتر نظر آ رہا ہے. آپ کی جماعت کے امیدوار چودھری موسیٰ الہی صاحب اکثر تقریروں میں
یہ بات کرتے ہیں کہ ہم خوف کا خاتمہ کریں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا خوف ہے یا کیا خاتمہ کرنا؟ میرا خیال ہے موسیٰ صاحب کے آنے سے ہی خوف ختم ہو گیا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ لوگ فیس نہیں کرتے تھے. اب جس دن وہ بندہ آ گیا ہے، وہ نوجوان ہے، بہت بہادر ہے، وہ بڑا باصلاحیت ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے والد صاحب نے وہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، ان کے تایا جی ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب، وہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں، ان کے جو بڑے تایا جی ہیں چودھری شجاعت صاحب، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں. وہ بڑے اچھے انداز سے اس نے بغیر کسی کے ساتھ تصادم کیے، بغیر کسی کے ساتھ جھگڑا کیے، بغیر کسی پہ بلیم گیم کیے، انہوں نے الکین قطر میں بہترین ورکنگ کی ہے. اور آج اس کے ثمرات اس نوجوان 22 سالہ نوجوان کی جو 3 سال کی محنت ہے، اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے کہ این قطر میں مخالفین کو نہ تو ڈسٹرکٹ کا کوئی چیئرمین کینڈیڈیٹ مل رہا ہے، نہ ہی ایم پی ایم این اے کے کینڈیڈیٹ مل رہے ہیں. وہ بیچارے در بدر گھوم رہے ہیں. مسلم لیگ نون تو مجھے فارغ ہی نظر سوال ہے آتا کہ آپ کے امیدوار ہیں چودھری موسیٰ الہی صاحب، اس حلقہ میں چودھری عابد رضا صاحب کا مضبوط نیٹ ورک ہے اور ان کے بھائی ضلع چیئرمین بھی رہے ہیں، ایک بھائی ان کے ایم پی اے بھی رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے امیدوار ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ میرے خیال میں جی چودھری عابد رضا صاحب کو مقابلہ کرنے میں مشکل ہوگی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری عابد رضا صاحب کا مضبوط نیٹ ورک ہے، مجھے تو وہ نیٹ ورک نظر نہیں آ رہا. مجھے تو یہ نیٹ ورک ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو بھی بندہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جس کو سیاست کی کچھ تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے، وہ چودھری موسیٰ الہی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی دوست چودھری عبد رضا صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ہم ان کے فیصلے کو خوش آئند کہتے ہیں. لیکن جو بہترین پوزیشن اور بہترین جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور جو ڈیلیور کر سکتا ہے بندہ، وہ چودھری موسیٰ الہی. چودھری عبد رضا صاحب 2013 سے 2018 تک ایم این اے رہے ہیں، تو کوئی ایسا خاص ایسٹ پروجیکٹ وہ کوٹلہ کو یا کھاریاں کو یا سرائے عالمگیر کو نہیں دے سکے کہ جس پہ وہ پراؤڈ فیل کریں کہ جو انہوں نے کہیں پہ گیس لگوا دی ہو، کوئی بہت بڑا کوئی ایسا اپسیٹ کر دی ہو. گلیاں نالیاں سڑکیں یہ بلدیات کا کام ہوتا ہے، دیہی گورنمنٹوں کا، وہ کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چودھری موسیٰ الہی بہترین چوائس ہے اور بہترین پولیٹیکل ورکر بھی ہے اور لیڈر بھی ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوٹلہ سے نہیں ہے، تو میں یہ بھی اس کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری موسیٰ الہی کا گھر کوٹلہ ارب علی خان میں. چودھری ظہور الہی شہید ہاؤس جو ہے وہ کوٹلہ کی کوٹلہ میں بنا ہوا ہے. تو اب موسیٰ الہی گجرات کا شہری نہیں ہے، چودھری موسیٰ الہی کوٹلہ ارب علی خان کا شہری ہے. تو اب یہ سوال تو میرے خیال ہے لوگوں کو اپنے ذہن سے اب ہم نکال دینا چاہیے کہ موسیٰ صاحب گجرات سے آ کے سیاست کر رہے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ ہے کوٹلہ ارب علی خان، موسیٰ الہی نے یہاں پہ اپنا گھر بنا لیا ہے. اسی طرح انہوں نے دوسرا اپنا گھر سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے درمیان بنا لیا ہے. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ گجرات سے آ کے بندہ کوئی ادھر پالیٹکس کر رہا ہے. تو اب وہ سرائے عالمگیر کے بھی شہری ہیں، کوٹلہ بھی کے بھی شہری ہیں اور کھاریاں کے بھی شہری ہیں. بھائی جان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقہ میں عوام کی توجہ کا محور کون سا امیدوار ہے؟ چودھری عابد رضا صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے چودھری لیاز صاحب ہیں، یا مسلم لیگ کاف کے چودھری موسیٰ الہی صاحب؟ میرے خیال میں جی یہ فیصلہ این قطر کے عوام نے کر دیا ہے کہ آپ پچھلے 3 سال میں دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ شمولیت کون سے سیاسی لیڈر کے ساتھ ہوئی ہے. میں آپ کو کم از کم 100-150 بندوں کا نام بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑی، پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جوائن کی. میرے خیال میں نہ تو پی ٹی آئی کو لوگ پریفر کر رہے ہیں اور نہ ہی مسلم لیگ نون کو پریفر کر رہے ہیں. لوگوں کی توجہ کا مرکز اس وقت چودھری موسیٰ الہی ہے. اور یہ پچھلے 3 سال کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر نے کسی بھی قد کاٹ والے بندے کو مسلم لیگ نون میں شامل کروایا ہو، ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے. کوئی پی ٹی آئی میں شامل ہوا، ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے. اور میں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں دوستوں کے نام بتا دیتا ہوں جو اپنی اپنی مدر پارٹیز کو چھوڑ کے چودھری موسیٰ الہی کی کارکردگی دے اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز سے متاثر ہو کے انہوں نے چودھری موسیٰ الہی اور مسلم لیگ قائد اعظم کو جوائن کیا. حکومتی جماعت میں تو لوگ اکثر شامل ہوتے ہیں، یہ ہمارے عام طور پہ ادھر رواج ہے. تو یہ تو الیکشن پہ پتہ چلے گا کہ آپ کی کیا مقبولیت ہے، کیا ہے اس پر؟ اب یہی بات ہے نا جی، حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے یا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم؟ مسلم لیگ حکومتی قائد اعظم بھی اتحادی جماعت ہے. ہم اتحادی ہیں، جی حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف. تو اگر ان کو لوگ چھوڑ کے اتحادی کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کو پھر آپ مانیں نا جی کہ موسیٰ الہی میں کوالٹیز ہیں، اس میں لوگوں کو کنونس کرنے کی، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی، اور اس میں اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں. مجھے ایک سمپل اگزامپل بتا دیں کہ کوئی سنگل بندہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوا، کوئی سنگل بندہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا، یا کوئی سنگل بندہ کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو زیادہ لوگوں کی پاپولیرٹی ہے، لوگوں کی زیادہ چوائس ہے، مسلم لیگ قائد اعظم.
पंजाब की सतह पे या मुल्क की सतह पे आइंदा इलेक्शन में क्या पोजीशन देख रहे हैं, किस जमात की गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल में जी जो मुस्लिम लीग कायदे आज़म बहुत बेहतर पोजीशन में जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगला चीफ मिनिस्टर हमारा पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब होंगे, जो दिन ब दिन मुल्तान से सख्त यानी जो दूसरे मुल्तान हो गया, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, रावलपिंडी हो गया, जोग दर जोग जो कैंडिडेट्स हैं MPs MNAs के मुस्लिम लीग कायदे आज़म में शामिल हो रहे हैं, तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म इंशाल्लाह पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगी। मरकज में किसकी गवर्नमेंट देखते हैं? मरकज में तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले भी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जमातें मौलाना फजल रहमान साहब भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो फैसला तो अभी कबल वक्त है। पंजाब की हद तक ये आप कह सकते हैं कि पंजाब की मोस्ट पॉपुलर पार्टी मुस्लिम लीग कायदे आज़म। आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, अब काफी समय से मुस्लिम लीग काफ में, आपका कोई ऐसा लीडर जो दिल में आपके दिल में उसने जगह बनाई हो किसी जमात का? चौधरी शुजात हुसैन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और कोई ऐसा सियासतदान जो जिस जमात में आप रहे हो लेकिन उसके साथ तबीयत ना मिली हो? मैं समझता हूँ जी तबीयत तो सबके साथ ही मिलती है, देखना ये होता है कि आप अच्छा काम किधर कर सकते हैं। और मैं एक इधर ये और भी बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सियासत में आसफ अली जरदारी साहब को देखें तो लोगों को बड़े उनसे शिकवे शिकायत हैं, लेकिन मैं उनके करीब रह के मैंने देखा है तो बंदा जो जुबान करता है ना उस पर पूरा उतरता है। तो ये क्वालिटीज़ चौधरी शुजात साहब में, आसफ अली जरदारी में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में है, चौधरी परवेज इलाही साहब में है, चौधरी बजाज साहब में है। मैं तो इन्हीं के करीब रहा हूँ और मुझे इनसे ही मोहब्बत है, इनसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अब ये नहीं है इसका मतलब कि मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है तो पीपल्स पार्टी ख़राब हो गई है। पीपल्स पार्टी पहले भी अच्छी थी, पीपल्स पार्टी आज भी अच्छी है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, मैं वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पा रहा था। तो जहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता वहाँ पे मुझे नहीं रहना चाहिए। मुस्लिम लीग कायदे आज़म में मैं काम कर सकता हूँ, मैं लोगों के काम आता हूँ, मैं लोगों के छोटे मोटे मसाइल को हल करवाता हूँ, अपने इलाके की तमीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहा हूँ। मैंने इसलिए मुस्लिम लीग कायदे आज़म ज्वाइन किया। मुझे पीपल्स पार्टी से भी कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नदीम अशक साहब। बहुत मेहरबानी जी।